ثواب کے نیت سے ایسی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے گھروں میں کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ غور کیجیے گا کہ اللہ کی بہت ساری نعمت ہیں اور نعمتوں میں سے ایک اولاد کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ غور کیجیے گا، اللہ کبھی کسی بندے کو کسی تحفے سے نوازے، کچھ اچھی نعمت عطا فرمائے تو شکرانے کے طور پر محفل میلاد ہو چاہے شکرانے کی نماز ہو، اللہ کا شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آئی ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ بندہ اگر ہمارے شکر کرے گا تو ہم اسے اور عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں تو اللہ ہمیں اور عطا فرماتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ جب بھی آپ کو کوئی خوشی پہنچے، کوئی نعمت ملے، کچھ انعامات سے آپ نوازے جائے، آپ پاس مال کثیر آ رہے ہیں، آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ اللہ کا جتنا حمد و ثنا کیجیے گا، جتنا شکریہ ادا کیجیے گا، اللہ اور بہتر دے گا اور زیادہ دے گا۔ آپ کے رزق میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکتیں ہونے لگیں گی۔ تو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ہمارے صدیوں کا طریقہ ہے کہ شادی کا موقع ہوا یا خربوش ہو یا بچے کی پیدائش ہو یا غم ہو یا جو بھی محفل ہو، ہم اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور جو بھی نیکیاں ہم کماتے ہیں اپنے مردوں کو بھی سارے ثواب کرتے ہیں اور ہم بھی فیضیاب ہوتے ہیں اور ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ بھی فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، یہ بھی ہماری کیا ہے؟ خوشی کی بات ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بچے کی پیدائش، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت جو بھی ملے اس کا شکریہ ادا بندے کو کرنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے اور آپ کھانے کی دعوت ہوئی تو یہ بہت ہی بہترین محفل ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے والا انسان خوش نصیب ہوتا ہے، بد نصیب نہیں ہوتا۔ یہ وہ محفل ہے کہ اس کے فضائل اور برکات کو کوئی بیان کرنا چاہے تو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ غور کیجیے کہ آج ہم محفل میلاد پڑھ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر خالق کائنات نے کیا۔ بولے سبحان اللہ۔ پتہ یہ سب سے پہلے مصطفیٰ کا میلاد کس نے پڑھا؟ خود خالق کائنات نے پڑھا۔ تو محفل میلاد پڑھنا خدا کی سنت ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ کسی سنت ہے؟ خدا کی سنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سی چھوٹی سی سنت کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی مقرر اپنے تقریر میں بیان کرنا چاہے، اگر کوئی اس کی فضیلت کو لکھنے والا نبی پاک ایک چھوٹی سی حدیث کی فضیلت کو لکھے، سنت کی فضیلت کو لکھے تو نہیں لکھ سکتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، جو چیز خود خالق کائنات کی سنت ہو تو اس کی برکت، اس کی فضائل کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ غور کیجئے، یہ وہ محفل ہے اور بہت ہی خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں اور شکرانے کے طور پر اپنے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس خوشی کے موقع پر گاؤں والے پڑوسی لوگ تو جمع ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک کار خیر کے صدقے میں جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں تو ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جتنے لوگ بھی خوش اور ایک نعمت کے صدقے میں ہمارے مرحوم لوگ بھی کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں آپ کو ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی برکت کی بات ہے اور ہمارے لیے فائدہ کی بات ہے۔ اور غور کیجئے گا کہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اس مناسبت سے ہی صحیح اگر آپ جتنا دیر بیٹھے ہیں تو حدیث پاک میں آئی ہے، غور کیجئے گا، حدیث پاک میں آئی ہے کہ جہاں پہ چند لوگ یکجا جمع ہو کر ایک جلسے کی شکل میں یکجا جمع ہو کر جب اللہ والے بیٹھ کر اللہ رسول کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جیسے اس محفل کا اختتام ہوتا ہے، جیسے ہی وہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر گھر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کار خیر کے صدقے میں ان کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بتائیں یہاں پہ بیٹھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے یا نہیں؟ تو بتائیں اس محفل میں بیٹھنے والا خوش نصیب ہوگا کہ بد نصیب ہوگا؟ بتائیے، خوش نصیب ہوگا۔ تو روایت میں یہ بھی آئی ہے اور دوسری روایت میں یہ بھی آئی ہے
کہ جہاں پہ اللہ والے بیٹھ کر غور کیجئے گا، جہاں پہ اللہ والے بیٹھ کر اللہ رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جس کو اللہ نے ڈیوٹی دے رکھی ہے۔ یہ فرشتے گھومتے ہیں گلی میں، محلے میں، ہر جگہ چکر لگاتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرتھوی پر، زمین کے کس حصے پر اللہ والے، اللہ کے نیک بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ جب یہ فرشتے ایسی محفل کو پا لیتے ہیں، حدیث پاک میں آئی ہے، یہ جو فرشتے کو اللہ نے ڈیوٹی دے رکھی ہے، یہ لوگ صرف گھومتے ہیں جہاں پہ ذکر کی محفل کو پا لیتے ہیں، یہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا کار خیر کر رہے ہیں، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تحلیل بیان کر رہے ہیں، یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس محفل میں تشریف لاتے ہیں، اس محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آئی ہے کہ جب فرشتے ایسی محفل کو پا لیتے ہیں کہ جس محفل میں بیٹھ کر اللہ والے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، جب یہ فرشتے ایسی محفل کو پا لیتے ہیں تو اس محفل میں شرکت بھی کرتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک ایک شخص، غور کیجئے گا، ایک ایک شخص، جتنے لوگ بھی اس محفل میلاد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ایک شخص کا نام لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، استسقائیں کرتے ہیں، گزارشیں کرتے ہیں، اے میرے خالق کائنات، زمین کے فلاں حصے میں، فلاں گاؤں میں، فلاں شہر میں، فلاں قصبہ میں، زمین کے فلاں حصے پہ، گاؤں کے فلاں جگہ پہ تیرے بندے بیٹھ کر تیرے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تیرے نبی کا وصف بیان کر رہے ہیں، تیری تحلیل بیان کر رہے ہیں، تیری تقدس بیان کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم فرشتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں، معصوم الخط ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں، اے رب العزت، اے میرے پاک پروردگار عالم، ہم لوگ، ہم فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ بتائیے جس کے لیے، جن لوگوں کے لیے یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی مغفرت کی دعائیں کرے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کی دعا کو قبول کیوں نہ فرمائے۔ اس کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے التجا کر رہے ہیں، بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو بلا شبہ اس حدیث پاک تو ہم نے سنا، تو بلا شک و شبہ یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے یہ فرشتے دعائیں خیر کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا اور ہمیشہ بولتا رہوں گا، اور ہمیشہ جلسے میں بھی میں اس جملے کو دہراتا ہوں کہ محفل میلاد 5 منٹ کی ہو یا 5 گھنٹے کی ہو، خلوص سے بیٹھے اس محفل میں، اس لیے آنے والا بکس لے کر آیا کھانا ہے، کب ملا میں چھوڑ کر جائے گا، کب کھائیں گے، کب بھاگیں، کب موبائل لے کر کام کرتے رہیں گے۔ تو مشکات کی پہلی حدیث ہے، مشکات کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ میں ٹائم سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹائم سے 1 منٹ ادھر نہیں ادھر، اب بے فکر رہیے، خلوص پیدا کیجئے، ٹھیک ہے؟ کچھ منٹ بچا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غور کیجئے، ایک ایک لمحہ جو میں پہ بتا رہے ہیں یہ ہمارے نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ کیا ہے؟ نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ جب یہی چیز ہمارے اعمال میں اضافہ کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی بیٹھنا کل اللہ کو پسند آ جائے اور اس کے ذریعے ہمارے گناہیں معاف ہو جائے، کل ہمارا گناہوں کا بوجھ اتر جائے۔ اس لحاظ سے مشکات کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ مطلب کہ جیسی نیت ویسی برکت۔ آنے والا میلاد سننے کی نیت سے نہیں آیا، کھانے کی نیت سے آیا ہے، وہ پیٹ لے کر جائے گا اور کھیر جائے گا، اس کو کچھ فائدہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس کے مخلص یہ محفل ہے، اس میں خلوص ہونا چاہیے، اور عبادت کی محفل ہے تو غور کیجئے گا، عبادت کی محفل میں اگر آپ آ رہے ہیں تو عبادت ہی کی نیت ہونی چاہیے۔ بولیے سبحان اللہ، عبادت کی نیت ہونی چاہیے، تب آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ عبادت کی محفل میں بیٹھ جائے اور عبادت کا شوق نہیں، عبادت کا جذبہ نہیں، نہ عبادت کی نیت ہے، تو کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کبھی بھی محفل میلاد میں بیٹھے تو میں نے بتایا تھا نا شیطانی اثرات، اور محفل میلاد میں بیٹھنے کے بعد کوئی انسان سمجھے گا شیطانی حرکات شروع ہے اور کفوت ہو جائے گا، اس کو کون بلا دیا، اس کو کون بلا دیا نا، اتنا دن بول رہا ہے، کھانا بھی ہے، ایٹھی مائٹھی شروع ہو جاتی ہے، لکھن ہے، بات کرتے ہیں۔ جب اللہ رسول کا ذکر ہو، بیٹھنے والا انسان مانی کرنا ہے، سمجھے کہ اس کو اب کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے یہ نور کی باتیں، اچھی باتیں
اس کو برداشت نہیں ہوتی. لہذا وقت اور ٹائم کا خیال کرتے ہوئے والدہ جملہ کے ساتھ میں اپنی خطابت توفیق عطا فرمائے. اور جس بچے کی پیدائش کی خوشی میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اس بچے کے لیے دعائیں خیر ہے کہ اللہ رب العزت اس بچے کے